الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی مصور جو تصویر بناتے ہیں، کوئی مصور تصویر برائے تصویر نہیں بناتا، کوئی مصور تصویر برائے تصویر نہیں بناتا، بلکہ اس کا اس میں تصویر بنانے میں کوئی پوشیدہ مقصد ہوتا ہے۔ کوئی چیز کریٹ کی جائے، بنائی جائے، تو اس میں بنانے والے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز بناتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اس نے کچھ سائیکل لینی ہے، مقصد کیا ہے کہ میں گلی میں پھروں گا، مقصد یہ ہو سکتا ہے۔ میں دوسرے دوستوں کو دکھاؤں گا میرے پاس سائیکل ہے۔ کوئی بھی مقصد، کوئی بھی بندہ کوئی بھی چیز لیتا ہے، بناتا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے نہیں ہوتا، چاہے وہ دنیا کا مقصد ہو یا آخرت کا مقصد ہو۔ کہتے ہیں کوئی مصور تصویر برائے تصویر نہیں بناتا ہے، بلکہ اس کا اس میں کوئی پوشیدہ مقصود ہوتا ہے۔ مصور کا مقصد دوستوں اور بڑوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، یا غائب دوستوں کی تصویر کو دیکھ کر دوست خوش ہوں اس لیے بناتا ہے۔ اتنی سادہ سی باتیں ہیں، اگر بندہ سمجھ جائے نا، اتنی سادہ سی باتیں ہیں۔ مثال، آپ کو بنانے والے نے آپ کو کیوں بنایا؟ آپ کے بنانے والے نے آپ کو کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ قسیم سرداری، آپ کو بنانے والے نے آپ کو کیوں بنایا؟ تمہیں آواز ہی نہیں ہے، اونچی بول۔ کیا کہہ رہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا؟ بنانے کا مقصد کیا؟ اللہ کریم نے ہمیں بنانے کے بعد لاوارث چھوڑ دیا؟ اگر ہمارے بنانے والے نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا تو ہم اگر وارث رکھتے ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں، تو رولا کس بات کا ہے؟ لڑائی کس بات کی؟ لڑائی اس تعلق کی ہے، اس نسبت کی ہے، اس یقین کی ہے جو اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کا اللہ کریم کا یقین، اللہ کریم کا یقین آپ کی آخری سانس تک ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کر کے میری طرف واپس آ جائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ آخری سانس تک اللہ کریم امید رکھتا ہے، وہ کافر ہی ہو، کہ میرا بندہ توبہ کر کے میری طرف واپس آ جائے۔ تو کہنا اتنا ٹائم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا نا۔ مانا کہ کسی کو بچپن میں لے لیا، کسی کو جوانی میں لے لیا، کسی کو بڑھاپے میں لے لیا، عورت ہو یا مرد، مرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن چاہتا وہ یہی ہے کہ بندہ میری طرف واپس آ جائے۔ اب بنانے والے نے ہمیں بنایا، ہمیں بے اختیار نہیں بنایا، بااختیار بنایا، اور بااختیار وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متصف ہوگا، نور لے گا، روشنی لے گا، کیونکہ اس کی صفات سے ہی آپ کا کام چلے گا۔ میں نے آگے بتایا وہ صابرین کیا کہتے ہیں، صابروں کا صابر ہے، صبور ہے نام اس کا، تو اس سے لائٹ لے کر، روشنی لے کر تجلی آپ پر پڑے تو پھر آپ کے اندر صبر پیدا ہوگا، اس سے فیض لیں گے۔ ہر شے اس سے فیض لیتی، ہر شے اس سے ہی فیض لیتی۔ اس لحاظ سے ہر بندہ اسی سے ہی روشنی لے رہا ہے۔ کل بھی میں نے سمجھایا تھا کہ میرے نزدیک قبر اندھیری نہیں ہے، یہ دنیا اندھیری ہے۔ دنیا اندھیری ہے کہ اس کی چمک دمک میں ہمیں اللہ نظر ہی نہیں آتا، ہمیں اللہ کو پہچانتے نہیں، یہ دنیا اندھیری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یار ہم دنیا میں رہ رہے، روشنی میں نہیں بیٹے، قبر اندھیری نہیں، یہ دنیا اندھیری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہو پاتی۔ حالانکہ سارا کچھ واضح ہے، لکھا جا چکا ہے، پھر بھی ہمارا مقصد اس
مصور کو پہچاننے کا نہیں جس نے ہمیں بنایا. ہم اس جس کی تصویر ہے نا اس کے تصور میں نہیں رہ سکتے. کہ اس کے تصور میں ہی رہیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اس لیے جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا کہ ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہو, کھوتے کا ٹگیاواں کو پھرتے رہو جتنے مرضی. نہیں بیٹے, ہمیں اللہ کریم نے لاوارث نہیں چھوڑا, پورا ایک پلان دے کر بھیجا کہ تمہارا پلان ہے. اب پرابلم یہ ہے عالم ارواح میں جو کچھ ہوا ہمیں قرآن نے بتایا ویسے نہیں ملا. اگر قرآن نے بتا دیا تو سچ ہے کہ ہم سے وعدہ لیا گیا ہوگا, تھلے جا کے مان لو گے کہ بھاگ جاؤ گے. ہم کہا بھلا کیوں نہیں یا اللہ, مانیں گے. اور پھر انبیاء کرام کو بھیجا, یاد کراؤ ان کو. اولیاء کرام کو بھیجا, یاد کراؤ ان کو کہ بھئی اللہ کی طرف رخ کرو. لیکن مشکل ہو جاتا نا, رخ کرنا مشکل ہو جاتا, رخ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طاقت ہمیں کم نظر آتی ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں نا کسون کو لین کے رب نیڑے ہوئے, ہمارا وہ کسون والا معاملہ زیادہ نیڑے ہوتا ہے, رب نیڑے نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے ایسی باتیں کریٹ کی ہوئی ہیں. اب وہ یقین کی کیفیت پیدا کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے, مجھے کہیں پر بھی گرنے نہیں دے گا, رسوا نہیں کرے گا, سارے کام بنائے گا, یہ ہمیں خود امید رکھنی چاہیے ہر ایک نے. اگر اللہ کریم کی نظر سے دیکھوں, اگر اللہ کریم کی نظر سے دیکھوں کہ اس نے کائنات بنائی ہے, آپ سارے کے سارے اس کے بندے, کوئی برائی نہیں ہے, میرا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے, سارے اچھے ہیں. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. اس کی نظر میں کیونکہ آپ اس کا شاہکار ہیں, برے نہیں ہیں, سارے اچھے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ قانون کچھ ایسے ہیں کہ میں اپنی حفاظت ضرور کروں گا آپ لوگوں سے, آپ لوگوں سے اپنی حفاظت ضرور کروں گا, کیونکہ جو میں نے قانون اور اصول رکھے ہوں گے وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں, آپ لینا چاہیں تو. وہ کہنا میں اپنے قانون اصول پر خود چلوں گا, وہ توڑنے نہیں دوں گا. جیسے کہتے ہیں نا بلی نے شیر کو سب کچھ سکھایا, درخت پر چڑھنے کی. پیر سب کچھ سکھاتا ہے, لیکن وہ جو تعلق ہوتا ہے نا اللہ سے وہ نہیں جوڑ سکتا, وہ آپ ہی جوڑنا ہے. وہ دی مہربانی ہوئے تو سارا کچھ بتائے گا, لیکن وہ جڑنا جو ہے نا, جڑنا وہ اسی کی طرف سے. ہر ایک علیحدہ علیحدہ معیار کا ہے. ہاں کیونکہ حساب کتاب عقل کے مطابق ہوگا, جس کی عقل زیادہ ہے اس کا حساب کتاب ذرا زیادہ ہو جائے گا کہ ہاں بھائی تجھے عقل دی تھی کہاں پر لگایا, تجھے نہیں معلوم کہ تو وقت ضائع کر رہا تھا, تجھے معلوم تھا کہ ہر لمحہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہے, اور تو وقت ضائع کر بیٹھا ہے. تو وقت ضائع کر کے جب اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر وہ پسند نہیں کرے گا, کیونکہ وہاں پر مسئلہ اس زندگی کا وقت ہے کہ ہم نے اچھے طریقے سے گزارا کیوں نہیں. تو یہاں وہ سمجھا رہے ہیں کوئی مصور تصویر برائے تصویر نہیں بناتا. اب بیان کرنے کا مقصد ہے کہ میرے دل میں روشنی پیدا ہو. کیونکہ میرے پیر مرشد نے فرمایا تبلیغ کرنے کا مطلب ہے خود اپنی اصلاح کرنا, دوسروں کی اصلاح نہ سمجھنا. ہم یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں میں لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوں, اور پھر کہتا ہوں یار مجیب حالے تک تو بدلے ہی نہیں, یار مجیب کتنے کھلوتا ہے, یار مجیب حالے صاحب حالے اتھے ہی ہو, پھر یہی باتیں کروں گا نا. لیکن اصلاح اپنی ہے کہ اپنی اصلاح کیسے کروں, کیونکہ مقصود میری اپنی اصلاح ہے, کسی کی نہیں ہے. اس لیے میرے پیر مرشد نے فرمایا کہ محمد رضوان تبلیغ کرنی ہے, تبلیغ کا مقصد اپنی اصلاح کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح ہوتی رہے گی. جو محبت کرتا رہے گا اس کی اصلاح ہوتی رہے گی. کیونکہ محبت پیر جو ہے نا, میں نے آگے بتایا کہ ہر غم کا علاج. محبت پیر طاقت ہے کہ محبت پیر ایسا طاقتور بنا دیتی ہے, گرنے نہیں دیتی. کیونکہ جس بندے کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے نا, ٹھیک ہے, اسے اللہ سے محبت ہو جائے, اس کے لیے دنیا چھوٹی نظر آنی شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں یار کچھ کر کے چلیے یار, انج کر لو, انج کر لو, انج کر دو, انج کر دو. وہ کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے لیے دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے. بڑے سے بڑا کام بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے, بڑے سے بڑا کام بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے. وگرنہ بہت سے لوگ بڑے کام کرنے کے بعد بھی چھوٹے ہوتے ہیں, بڑے نہیں ہوتے. تو یہاں فرمایا کہ
پھر بات کرتا ہوں کہ بحث برائے بحث نہیں ہے بیٹے، کج بحثی نہیں ہے، حاصل بحث ہے۔ جب آپ نے بحث کرنی ہے، بات کرنی ہے، تو حاصل بحث ہو کہ میں نے آپ کو کچھ دیا، آپ نے کچھ لیا۔ اگر یہ کہیں پر کج بحثی ہو، فائدہ کوئی نہیں۔ وہاں پر بحث برائے اصلاح نہ ہو تو فائدہ کوئی نہیں۔ اس لیے بڑے اطمینان سے دیکھیں کہ جو جس سے آپ بحث کرنے لگے اس اصلاح چاہتا ہے، پھر جس سے بحث کرنے لگے اس کا قانون اصول کیا ہے، پہلے اس سے پوچھو تو صحیح۔ ایک دفعہ میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک غلام مصطفیٰ بٹی صاحب ہمارے دوست تھے، تو ان کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا، تو میں نے کہا عمرہ کرنے جانا ہے۔ لو جی عمرہ کرن جانا جی، اتنے جا کے تسی یہودیاں دی بوتلاں پینی ہیں، اور تیل انہاں دا، جہاز انہاں دے، فلانی چیز انہاں دی، سارا فائدہ تسی انہوں نے دین لگے۔ اب اس کا دماغ کہاں پٹا ہوا ہے کہ بھئی آپ سارے فائدے ان کو دینے لگے ہیں، تو آپ حج کرنے لگے ہیں، عمرہ فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ تو یہاں پر رہ کر ملٹی نیشنل کمپنیز کو تو جو فائدہ دے رہا کیا کرے گا؟ یہاں پر بھی وہی کر رہا ہے۔ یہاں تو جو دل کی دوائیاں نہ کھا، جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کی دوائی نہ کھا، ان کی ہی بنی ہوئی ہیں۔ جو ان کی مشینیں یہاں پر آتی نہ استعمال کر۔ لیکن عقل نہیں نا ہے، جس جگہ پر جا کر اٹک جاتی ہے نا، وہیں پر وہی سوچتا رہتا ہے، نہیں یہ ان کو فائدہ ہے، ان کو فائدہ ہے۔ بھائی فائدہ چھوڑ، ہمارے لیے حکم ہے وہاں پر جانے کا، اس لیے ہم نے چلے جانا ہے۔ ذریعہ کوئی بھی ہو، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم دے کر چلے جائیں گے۔ دوست بڑی اچھی بات اس نے مجھے کہی، میں کہا تیرے پاس کوئی کیا کہتے ہیں وہیکل ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی موٹر سائیکل ہے؟ کہتے ساریاں اپنی چل دیا پہ، پیسہ دے اور نکل جاؤ۔ کہتے کہڑی لڑائی ہے؟ یہ ساریاں اپنی ہیں، جن جو پیسہ دیو تو چلے جاؤ۔ سارے ذرائع ساڈے واسطے نے، جن مرضی استعمال کر لیے، ہم نہیں کرنے نا۔ لینڈ لارڈ تو ہم ہوئے کہ دیے پیسے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ فائدہ دینا ہے، جو ہم فائدہ دے رہے ہیں کسی بھی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے سب سے زیادہ فائدہ ہم دیتے ہیں کہ ایمان مضبوط کر لو تم کہیں بھی نہیں گرو گے۔ کہتا مصور کا مقصد دوستوں اور بڑوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، یا غائب دوستوں کی تصویر کو دیکھ کر دو سوچوں۔ کمہار پیالہ اس لیے بناتا ہے کہ اس میں پانی بھر کر پیا جائے، یا اس میں رکھ کر کوئی چیز کھائی جائے۔ اس کا بھی وہ مقصد ہوتا ہے کہ بھئی آپ کوئی چیز خریدیں گے تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ چلو یار دیوار سے ٹنگا کے خوبصورت لگے گی، مقصد کہ خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے۔ یار اس طرح بنا لیں کہ کسی کو فائدہ ہو جائے گا، بغیر مقصد کے نہیں آپ پہنتے۔ آپ کپڑے بھی پہنیں گے نا تو یہ ہوگا مقصد یہ ہوگا کہ یار میرے جسم کی حفاظت رہے گی۔ مقصد یار اچھا کپڑا پہنے گا سکون رہے گا۔ مقصد اگر اللہ کی طرف سے غریبی ہے نہیں کپڑا پہننے کے لیے تو کوئی بات نہیں، یار پرانا بھی پہن لیں گے، فقیری میں نام کما لیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد کپڑے نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، ہمارا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ اس لیے کبھی کسی نے اچھے کپڑے پہنے کوئی پرواہ نہ کریں، خود اچھا پہن کر دکھائیں، اور اگر نہ ہو تو فکر نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کپڑے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ میں اس ایج سے گزرا ہوں نا، اس لیے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہو کہ یار کسی کے پاس، ہاں یہ بھی میں نے کیا ہوا ہے، کیونکہ میں نے آگے بتایا تھا میری ماں لنڈے سے ایک پینٹ اور 2 شرٹیں لا کر دیتی تھی 1984-86 میں، میرا یہی حال تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی شکوہ نہیں پیدا ہوا کہ میرے پاس شلوار قمیض ہی نہیں تھی، پیسے ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد کوئی اگر آتا میرے درس میں تو میں اسے یہ نہیں کہتا پینٹ شرٹ نہ پایا کر، میں کہ میرے نال تو ہی ہو سکتا ہوئے، وہ دیکھو بھی نہ ہوئے، اسے شلوار قمیض لے کر دو، پھر کہو پہنو۔ اسے یہ کہ کہتا پینٹ شرٹ اتروا نہ لو، اور پترا نہیں پائی دی ہوتی، بلکہ اس کو بیٹے شلوار قمیض ہے کہ میں 2-4 سوا دا، تو سمجھ آ گئی نا کہ میرے جیسے بھی تو کئی ہو سکتے ہیں نا جن کے پاس ہوئی نا۔ کمہار پیالہ اس لیے بناتا ہے کہ اس میں پانی بھر کر پیا جائے، یا اس میں رکھ کر کوئی چیز کھائی جائے۔ خطاطی اس لیے کی جاتی ہے کہ لوگ دیکھ کر خوش اور شوق سے پڑھے۔ نقش ظاہر معنی پر دلالت کرتا ہے، معنی کسی اور مقصود پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کا سلسلہ قائم ہے، اور اپنی اپنی عقل کے مطابق لوگ ادراک کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہر کوئی بندہ اپنے فیلڈ کا۔ دیکھیں مجھے گانا گانا نہیں آتا، میں نے سنا تھا کوئی نہیں پتا، کوئی کہے گا نا یار ہے صورت میں نے کوئی سمجھ نہیں آنی، کیونکہ میں نہیں پتا۔ جنوں جو چیزاں دا پتہ ہے نا اور دسے گا نہیں یہ مطلب ہے لوہے دا پتہ ہے، اگر پتہ اتنے نہیں ایسا ہی ایسا ہی جائے،
بٹ صاحب کھانے کا پتا ہے کہ نہیں انج جہاں جتنے ہو نا انہوں اینا پتا ہے. مینوں قرآن حدیث کا پتا ہے, مینوں وہ پوچھ لو. مینوں اللہ کے رستے سے چلن کا پتا, مینوں وہ پوچھ لو. کیونکہ مینوں ادھر کا علم زیادہ جے, باقی چیزوں کا مینوں علم نہیں جے. مجھے علم جو ہے وہ اللہ کی پہچان کا ہے, دوسرا علم میرے پاس نہیں ہے. اس لیے میں غور و فکر کیا کہ جس کے پاس جو ہے نا وہ اسی پر کہتے ہیں یہ میری پہچان ہے, یہ مجھے پہچان ہے, یہ مجھے پہچان ہے. میری ایک اچھی عادت والا کیا تھی, کوئی بندہ اعتراض کرتا تھا نا تو میں سمجھ جاتا تھا کہ اس کا اعتراض کیا ہے, اور اب میں نے یہ کام نہیں کرنا. مثال ہے, گوہر بھائی کے گھر میں ایک بندہ آتا تھا نظیم, ان کے نا وار بٹن میں چاول وغیرہ تھا. میں کہ یار کہاں گا کہ چاول وغیرہ نا کہ کہتا میں توڑے چاہیے تھے. میں نے اسے کام کہنا تھا, سوئے اتفاق وہ آ کر بیٹھا تو اس نے پیروں کی نا خلاف بولنا شروع کر دیا. پیر تھے انج سن, تو بکرا چکے انج لے گیا, انج لے گیا, انج لے گیا. میں نے کام ہی نہیں کیا. مجھے سمجھ آ گئی نا, میں نے اسے کام نہیں کہا. جہاں پر مجھے سمجھ آ جائے نا کہ نہیں اسے کام نہیں کہنا, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ایک مثال دیکھیں, میں نے ایک دفعہ نا دوستوں سے کہا 5,000 روپیہ نکالو یہ کام کرنا ہے. تو ایک دوست کے منہ سے نکلا, کہتا 5,000 آ گیا, جنہیں ہو گئے باقی تیرے. یہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے پھر وہ جیسے ہی کام ختم ہوا نا, میں کہا بھائی کام ختم ہو گیا, پیسے نہیں چاہیے. کیونکہ لوگوں کی عقل دیکھیں کہ کہاں پر ہے. وہ کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے بھائی. میں نے ایک دفعہ کہلانے میں کہ یار ضرورت پڑی نا میں ہر گھر سے نا 30 بندوں سے 30 دن کھانا منگوا لوں گا, دین کا کام کرتا جاؤں گا, اگر کبھی ضرورت پڑے شاید. کہتا پھر تو بکرے دی بوٹیاں ہی آن گیا. میں نے یہ بھی سمجھ لیا کہ لوگ اس طرح بھی سوچتے ہیں. ہر طرح کا بندہ موجود ہوگا جو آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہوگا کہ آپ نے چلنا کیسے ہے, اور آپ نے وہ کام نہیں کرنا جو وہ کہہ چکا ہے. آپ نے وہ کام نہیں کرنا جو وہ کہہ چکا ہے. لو جی پیر تویت آگے کر دیں, میں کر دے نہیں پیا. دم درود کر دیں, میں کر دے نہیں پیا. پیر کرامتہ سنا دیں, میں سنا دے نہیں پیا. پیر کہتے دلوں کے حال معلوم ہو جانے, میں دس دے نہیں پیا. میں کوئی کردا, میں نہیں کردا. لیکن پھر بھی میں اصلاح کرتا ہوں اور بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. کیونکہ جو جس چیز کی مجھے پہچان ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا یار انج کر لو. ابھی عمرے پہ بات ہو رہی تھی تو بلال بھائی سے میں نے پوچھا, میں کہ ہاں بھائی کیوں جانا ہے؟ کہتے اللہ دی رضا واسطے. میں کہ بیٹے پہلے نا احادیث پڑھ لینی چاہیے, اور احادیث پڑھنی چاہیے کہ قرآن تو یہی فرما رہا ہے نا کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو. پہلی بات سامنے آ گئی, قرآن نے فرما دیا. پھر نبی کریم نے فرما دیا کہ بھئی بار بار حج کرنا عمرہ کرنا جو ہوتا ہے یہ فقیری کو ختم کر دیتا ہے, گناہوں کو دھو دیتا ہے. جیسے لوہا ایسے کر کے آگ میں زنگوں والا لوہا پھینکا جائے, باہر نکلے تو کیا ہوگا, زنگ اتر گیا ہوگا, ایسے ہوگا. پھر میں نے ساری احادیث ان کو سنائی. میں کہ اب آپ لوگوں نے جانا ہے نا تو یہ نیت کر کے جانا ہے, یا اللہ سارے ثواب سانو ملے. ویسے نہیں جانا, سارے ثواب لے کر جانا ہے کہ یا اللہ میں نے جڑا پتہ ہے ادا ثواب تو میں دے, جا میں نہیں پتا وہ بھی دے. جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا, یا اللہ جو غلطیاں میں نے انجانے میں کر دی یا جان بوجھ کے کر دی دونوں ہی معاف کر دیں. تو کچھ پتہ نہیں لگتا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے یا نہیں کی ہے, نہیں پتہ لگتا. ابھی یہ دروازہ آیا, یہ جو کیا نام ہے المونیم کا, تو ناصر بھائی نے عرفان بھائی سے کہا کہ یار ہلکا ہے اس تو بہتر ہو سکتا ہے. کاشف نے کہا ہاں یہ مجھے اس نے بتایا. وہ برا مان گیا, عرفان برا مان گیا. اس کے بکو نہیں, برا نہیں مانا. ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں نا, جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے, کیونکہ آپ میں سے کوئی ذمہ دار نہیں ہے کہ کہے یہ کام میں کروں گا. کوئی ذمہ دار تو نہیں نا. لیکن جب کوئی کر رہا ہو نا اسے یہ نہ کہے کہ یہ غلط ہے, اسے نہ کہیں وہ غلط ہے, کیونکہ اب وہ کر رہا ہے. اب اس کو کہیں گے نا, یا تو آپ پہلے کہیں یہ کام دروازہ میں بنوا کے دوں گا, بھاجی پارا بناواں گا, پھر آپ کے ذمہ آ گیا. جب آپ نے کہا نہیں ہے اور آئندہ کہنے بھی نہیں لگے تو پھر اس طرح بھی نہ کہیں, کیونکہ ہمیں کہنے کا حق نہیں بنتا. وہ تکلیف میں ہے. وہ کہے گا یار میں اگر کام کردا پیا تو یہ مطلب ہے کہ انجی کہتا ہے. حالانکہ اس کی نیت ٹھیک ہے, نیت صاف ہے, لیکن اس وقت کی مناسبت سے نہیں ہے. اس وقت کی مناسبت سے نہیں. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ہم نے اپنی گوٹ میں, اپنے پروموشن گوٹ میں جو مسجد ہے اس کا فرش بنوانا تھا اور وہاں کے باتھ روم بنوانے تھے. میں نے یہاں سے پیسے بھیجے. میں نے کہا یار یہ بنانا ہے. وہاں پر لوگ دور سے آئے, کیا کہتے ہیں یہ کرنے کے لیے,
ٹائلز وغیرہ لگانے کے لیے فرش کو. تو جو ان کے بیٹے تھے نا غلام محمد صاحب, انہوں نے کام بند کروا دیا, یہ غلط ہے, صحیح نہیں ہو رہا, ٹھیک نہیں ہو رہا. انہوں نے مجھے فون کیا, یار نے سمجھا دینے ہیں, کوئی گل نہیں, یہ کون سی بات ہے, خالق آگے کے بیٹھو, ادھر آ جاؤ. میں نے کہا میں سمجھا دیتا ہوں, یہ کون سی بات ہے کہ سمجھا نہیں تھا. میں نے فون کیا, میں کہا ہاں, کہنے یہ سائیں غلط کر دے پہ نے. میں کہا غلط کر دے پہ نا, کرن دے, میرے کو پیسے آئے نے, پھر ان کو پٹوا کے نا دوبارہ کر لیں گے, جنہیں دیر چلے کے چلن دے, کرن دے نا. چپ کر گئے, تو وہ گل ہی کوئی نہیں سی, کیونکہ اب میں نے ان کا ساتھ دینا, جو کام کر رہے ہیں وہ ساتھ دینا, اعتراض کرتا پہ, یا تو اعتراض کر رہا ہے بندہ لائے, کہتے میں کروانا, کروائے. ایسے کام, ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کماج حلل پانے والے, دراڑ پانے والے. تو میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ایسا کوئی اتنا وڈا نہیں, صرف نہیں کہا. میں کہ یار 2-4 دفعہ اسی بنانا ہی ہے, ایک دفعہ بنا لیں, پھر میں دیکھا گا ٹھیک نہیں بنی, دوبارہ بنا لیں گے, ساڑھے کہڑے پیسے مک گئے نے, چل چھڑے پر. انہوں پتہ ہی امیر آدمی ہے, کر دے گا تو کر دے گا, ہو جائے گا. ایسے ہمارے چپ کر کے کسی بھی کام کو آپ نے ذمہ لینا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں یار اے میرے ذمہ پا دے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بچہ نا سمجھتا ہے, یہ نہیں ایسا نہیں کہ نہیں سمجھتا, بہت سی چیزیں اس نے سمجھی ہیں. میرے ہوتے ہوئے یعنی 5-6 ماہ کے دوران اس نے بہت سی بچے سمجھا, لیکن یہ پڑھا لکھا نہیں ہے, لیکن اس نے عقل لی ہے, یہاں سے عقل لی ہے کہ نہیں ایسا اینج نہیں کرنا. ابھی میں جو دے رہا ہوں نا, عقل دے رہا ہوں, میرا کام ہی عقل تقسیم کرنا اور کھلا کرنا ہے. کیوں, آپ بھائی ہیں, لڑائی نہیں ہے, کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں. پیچھے اس نے چھوٹا سا لفظ بولا تھا احمد بھائی نے, اوپر پانی کا نل کھلا رہ گیا, انہوں نے کہا سائنس چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی. میں صبح آ رہا تھا, یہ اس کو میں نے اندر بلایا, میں کہا چھوٹی سی مسٹیک ہے یار, پانی کا نل کھلا رہ گیا, 2 دن سے لیٹ کر دینے, حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں. لیکن بات اس نے کی تھی, اس لیے جھاڑے اس کو پڑی کہ ہمیشہ یہ نہیں کہنا چاہیے چھوٹی سی گل ہے, یہ کہنا چاہیے سائیں جی بڑا نقصان ہو گیا, سائیں جی وہ غلطی ہو گئی. جو کہنا چھوٹی سی مسٹیک ہوئی, وہ بندہ کہتا کہ چھوٹی سی مسٹیک ہو یار. مطلب کہ بات کرنے کا ایسا انداز ہونا چاہیے کہ اگلے کو فیل ہو یار نہیں یار, وہ حوصلہ دے کہ نہیں یار کوئی ایسی گل نہیں, جیسے اسی ادنان کو حوصلہ دے دینا سا کہ سارے گلاس توڑ کے آئی یار کچھ نہیں ہوتا, یہ کہڑی گل ہے. جیسے عرفان کو حوصلہ دیا ہوا ہے, میں کہ نقصان ہوئی ہے, چھت تھلے ڈگ پہ, تو فکر نہیں کرنی, تو فکر نہیں کرنی. حوصلہ دیتا ہے نا کہ یار کچھ بھی ہوئی ہے, تو فکر نہیں کرنی, پتہ کہ تیرے زر تک کوئی ہوئے گا. انہیں پتہ نہیں کیا چیز منگوائی, وہ جو رکھنے ہوتی ہے نا چھت کے اوپر ٹھنڈک دھوپ روکنے کے لیے, کیا ہوتی ہے وہ جاگ سی ہیں, تھرموکول یا نہ بول جاتا, وہ منگوائی, وہ زیادہ آ گئی. انہوں نے کہا سائیں 30,000 کا نقصان ہو گیا. میں بس میں کو گل ہی نہیں کرنی, چل پڑا, پھر کیا ہوگا ہو گیا. تو جب بندہ کام کرتا بھائی وہ غلط بھی کر لے گا, اس طرح بھی ہو جائے گا, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اس کو حوصلہ دینا آپ کا کام ہے. اگر آپ نے حوصلہ نہیں دینا, ان چڑھا پانی ہے 30,000 کا نقصان کرتا ہی, ان کا 3 لاکھ کا بھی ہوئے پرواہ نہیں کرنی, تم آگے لگے ہوئے نا. کیونکہ جس بندے کا معلوم ہے نا کہ بندہ چور نہیں ہے, بندہ مخلص ہے, بندہ اپنی طاقت کے مطابق کام کرتا ہے, اس کا گلہ نہیں کرنا, اس کا گلہ نہیں کیا کرتے کہ یار تم نے ایسا کیوں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تو کہتا میں کہتا. اللہ کریم نہیں فرمایا جاتا کیا محبوب کنکریاں تسی نہیں پھینکیاں, میں سٹیاں نے, وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. کیا محبوب تسی نہیں, میں تیرے پیچھے, جڑے کام دے پیچھے میں ہوں. اگر فرض کے کاشف آگے لگا ہوتا کسی کام میں تو کوئی میں کہ کوئی گل نہیں, دیکھ لیں, کچھ نہیں ہوتا, تیری غلطی کوئی نہیں. بھائی انہیں غلطی کرنی ہے, اگر کام کرے گا تو غلطی کرے گا نا, ہم نے بھی کام کرنا ہے تو غلطی کرنی ہے. اس لیے کسی بھی معاملے میں بڑی سوچ سمجھ کے مداخلت کرنی ہے کہ کیا میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں, نہیں چپ کر کے بیٹھے رہو, بہت اچھا, نقص نہ نکالے. میں نے پہلے 10 مشورے کرنے ہوتے ہیں, ہاں بھائی کر لاں, پھر وہ کہتے ہیں پھر میں اپنی مرضی کرتا کہ نہیں یار میری چھوڑ دیں, دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. صفائی, اب صفائی نہیں چاہیے, یہ صرف سمجھانے کے لیے, بچے چھوڑ دے, کیونکہ آپ طرح صفائی دینا بنتا نہیں, چھوڑ پڑا. یہ تو ویسے میں کھلا بات کر رہا ہوں, ہاں اس میں اب ضرورت نہیں ہے. تو کہتے کہ شطرنج میں جو چال چلی جاتی ہے اس سے مقصود وہی چال نہیں ہوتی, بلکہ اس کی بنیاد پر جو اگلی چال چلنی ہو وہ مقصود ہوتی. کل سمجھ آ گئی نا, میں اگلی چال چلنی ہو رہے تو حالے میں صفائی دینے لگے.
وہ تو گل ختم ہو گئی سی. تو گل میں ایویں گل کر کے کچھ اور سمجھا رہے ہیں, وہ گل تو ختم ہو گئی. جب کسی بھی مقصد میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہوتا ہے سمجھانے کے لیے. میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ نے فرمایا, محمد رضوان آپ نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وفاقی وزیر تعلیم اس سے رابطہ کرنا اور میرا اس سے کنٹیکٹ کروانا ہے, اس سے ٹائم لینا میرے لیے. گل نہیں دسی کیوں دینا. میں تو لبدا رہا کوئی وکیل لب جان بندے جڑے ایم پی ہیں ایم این اے ہون یا کوئی وہ کی کہتے ہیں لکھاری ہوندے نے جڑا ڈیٹر وغیرہ ہوندے نے, نہیں پائی نہیں بنیا. میں انہوں نے کول گیا تو آپ نے فرمایا محمد رضوان وہ آپ کو کام کہا تھا, سارے کھلوتے ہیں, آپ کو ایک کام کہا تھا. میں کہ صحیح میں نے کوشش کی ہے وہ کام نہیں ہو سکتا. ہاں کوشش کی ہے, کوشش کی ہوتی تو کام بن نہ جاتا. انہوں نے سارے سامنے میں چڑھا پائی آرام نہ سننا پیا. اینا مینوں کچھ نہیں ہوتا, اینا بھی نہیں ہوتا ماسا جہا بھی میرے دل چ رنجش پیدا نہیں ہوتی سی کہ مینوں کہندے پے, بلکہ میں سمجھدا سا کہ جھاڑ پا کے نا کسی اور ٹھنڈا کیتا جا رہا. اور بعد میں مجھے معلوم یہ ہوا کہ ان کے بیٹے کو ریسٹیگیٹ کر دیا گیا ہوا تھا, اسکول سے نکال دیا گیا ہوا تھا. اس نے کہا تھا کہ اینو کہو کہ اوتھے انج کر کے رابطہ کرے تاکہ انج ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے مجھے کہہ دیا اس کے کہنے پر, اور اس کے سامنے مجھے جھاڑے ڈالیں تاکہ وہ ٹھنڈا ہوئی ہے. تو میں کھالتی ہوں یہ کہڑی گل ہے. میں نہیں پرواہ کرتا ہوں کہ این کر لیتے جائے, کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں بیٹے ہم نے ساتھ چلنا ہے نا. آپ کئی دفعہ مجھ سے ناراض ہوں گے, رسو گے, چھڈو گے, کوئی مسئلہ نہیں. میں اگر جھوٹا ہوں یا اللہ واسطے نہیں نہ ہو تو میں تنگ ہوں گا, یار بندے نے جانا نہیں چاہیے چھڈ کے, بندے نے جانا نہیں چھڈ کے. میں اللہ واسطے ہوں, جس نے چھوڑ کے جانا ہوگا چلا جائے, مجھے کوئی اعتراض. الحمدللہ میں لاوارث نہیں ہوں, میں لاوارث نہیں ہوں. میں تو آگے کہہ رہا ہوں کہ بھئی اس اللہ نے جب ہمیں بنایا تو لاوارث چھوڑ دیا ہوا ہے. نہیں بیٹے نہیں, ایسا ہونا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب بنایا نا اور پھر ہم جڑ گئے ہوئے ہیں, ادھر ادھر نہیں جاتے. یہ ویسے میں آپ کو مثال کر کئی دفعہ نہیں رولے پر ڈال, اور جنہیں چھڑ کے جانا سارے چھڑ کے چلے جاؤ, رولا نہیں ڈال دیتا. یہ میرا حوصلہ ہے کہ میں کہہ دیتا ہوں. میں ممبر رسول پر بیٹھ کر نہیں کہتا کہ بھئی دیکھو جمعہ کا دن ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے موت دے, سارے آمین کو. اب بندہ اتنا ڈرپوک ہوتا ہے کہ یار کدھر قبولی نہ ہوئی ہے, اور میرے رتی برابر یہ فرق نہیں آتا کہ یار کچھ ہو جائے گا, کیونکہ مجھے یقین ہے جو اس نے لکھی ہے نا اسے ادھر ادھر نہیں ہونی. تو ایک دعا کر کے بھی کہہ لو تو پھر کی فرق پینا ہے. اتنا ڈر نہیں لگتا اس چیز سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ انہوں نے بات سمجھائی. شطرنج میں جو چال چلی جاتی ہے این کر کے تو این, اس کا مقصود کیا ہوتا ہے, وہی چال نہیں ہوتی بلکہ اس کی بنیاد پر جو اگلی چال چلنی ہے وہ مقصود ہوتی ہے کہ ہوں ادھر کھیلے گا تو ہوں میں ادھر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ورنہ شطرنج جائز نہیں ہے, شطرنج کا حرام ہے. شطرنج جائز نہیں ہے, شطرنج حرام ہے, یہ کھیلنی نہیں چاہیے. فرمانے کہ آخر تک کی چالیں پیش نظر رکھ کر چال چلی جاتی ہے. ہم یہاں پر کھیل رہے ہیں نا تو ساری نظر کتنے آخرت ہے. ہم یہاں کھیل رہے ہیں کس سے لینے کے لیے کچھ کھیل رہے ہیں, اس سے لینے کے لیے کچھ کھیل رہے ہیں. ہم کھیل رہے ہیں کسی کو دینے کے لیے کچھ کھیل رہے ہیں, کسی کے اندر کچھ ڈالنے کے لیے کھیل رہے ہیں. یعنی مقصد تبلیغ کرنے کا مختلف اینگل میں مختلف ہوتا ہے. میں پھر کہوں گا ہم ہادی کی تجلی ہیں, ہم ہادی کی تجلی ہیں, اس لیے لوگ ہماری وجہ سے ہدایت پاتے ہیں, نمازی بنتے ہیں, روزہ دار بنتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج کرتے ہیں. یہ ہم ہادی کی تجلی ہیں, اس لیے لوگ ہماری وجہ سے گمراہ نہیں ہوتے, ہماری وجہ سے گمراہ نہیں ہوتے, ہدایت پاتے. میں یہ نہیں کہتا کہ یار کوئی بندہ کو چھوڑ کے چلا جائے وہ علیحدہ ایشو ہے, اس کا دماغ خراب ہے, وہ سمجھ نہیں ہے. جس کو سمجھ آ گئی نا وہ کہنے گے یار جو مرضی ہوئی ہے, کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ ایک بندے کو اختیار دینے پر نا بندہ ٹھنڈا پہ جاتا ہے. کہنا وہ جو مرضی کہ تینوں کی تکلیف. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک عبد المجید نامی بندہ تھا, تو مجھے فراڈیا لگتا تھا. سائیوں کو مرید ہو گیا, فراڈیا لگ گیا لگتا تھا. اس کے پنڈ میں جانا تھا سائیوں نے, کہنا مجھے کشتہار دینا, القابات لکھ کے دے. میں لکھ کے دیتے. کہنا نہیں دے, میں سائیوں دس داں گا, اور اچھے طریقے سے لکھ کے دے. میں کہا مینوں اینا ہی آندے سی, ہوں جنہوں جان دسنا جا کے دس دے. جنہیں میرے علم حصہ نا انہیں مینوں آندے نے, ہوں تو جنہوں جا کے دسنا نا جا کے دس دے. میں پریشر پاندہ پیا سی, اسی پریشر لیتا ہی نہیں. پھر چپ کر نہیں میرے تو مطلب ہے نہیں سی. میں کہ تیرا مطلب جو مرضی ہوئے, مینوں کیا ڈر ہے, جس پیر نہ میں محبت کردا پہ تیری شکایت لانا میرے خلاف ہو جائے گا.
ایک ہی گل ہوئی. جب کسی سے کہتے ہیں پریت لگائی جاتی ہے, محبت کی جاتی ہے, اوتے شکایتیں شکوتا کچھ نہیں کہتی ہیں. عمومی طور پر اکثر و بیشتر آپ دیکھیں کہ کوئی آ کے نیچے بیٹھے نا, مجھے اچھا نہیں لگتا, میں کہنا یار کرسی پہ بیٹھ. میں کسی کو نیچے بیٹھنے نہیں دیتا کہ یار نیچے بیٹھ جائے, میرا دل نہیں کرتا کہ کوئی میرے سامنے نیچے بیٹھے, میں کہا یار اتنے بیٹھ. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے میں جب بھی جاتا نا, کرسی پڑی ہوتی, آپ کہیں محمد رضوان کرسی بیٹھو, کوئی دوسرا آندہ نا, کئی شیخ اوپر کے لوگ آتے تھے, وہ تھلے بیٹھتے سر کے کھائیں کدی نہیں کیا ستے بیٹھو, مجھے فرما دے وہ اوپر بیٹھ دو, کرسی پہ بیٹھو, بیٹھ جانا. یہاں عثمانیہ مسجد نکلے تو آٹو رکشا لیا, تو میں ساتھ, آپ میرے ساتھ بیٹھو, وہ مطلب سی تو وڈا ہے, میں تینوں وڈا بنانا چاہتا ہوں, تو میرے نال بیٹھ, اس لیے بڑا بنانا چاہتا ہوں. بعض جگہوں پر پیر بعض باتیں کرتا ہے, اس کا مطلب اسے بڑا بنانا ہوتا ہے, اسے قبول کروانا ہوتا ہے. اس لیے جو چیزیں پیر کو معلوم ہوتی ہیں دوسروں کو نہیں معلوم ہوتی. پھر میں یہی کہاں گا, میں کوئی کرامتہ نہیں سناتا, کرامتہ میرے نال ہی چلتی ہیں, میں دیکھتا رہنا, کوئی بات نہیں. یہ محسوسات کی دنیا نا, محسوس کرتا رہنا کی ہے گا کی نہیں ہے گا, کس طرح نہیں. فرض کرے میں یہ کہوں یار تسی میں کی فائدہ دین دیو, میں یہ کہوں قیامت والے دن میں نے جو فائدے دیے ہیں نا وہ سارے ظاہر ہو جائیں, کہ جو میں نے فائدے دیے ہوں وہ ظاہر ہو جائیں کہ میں نے فائدے کیا دیے, کس کس کے اندر کون کون سے بیج ڈالنے کی کوشش کی ہے, یہ سارے معلوم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آخر تک کی چالیں پیش نظر رکھ کر چال چلی جاتی ہے. اسی طرح انسان بازی جیت سکتا ہے. کھانے کی خواہش ہوتی ہے تو وہ ذریعہ بنتی ہے مادہ تولید کے بننے کا, اور مادہ تولید سبب بنتا ہے نسل کی بقا کا. یعنی ہر چیز ہم کھاتے پیتے ہیں آخر میں, اور کہتے شادیاں کر کے بچے پیدا کرتے رہتے ہیں, ایک ہی طریقے سے کام ہوتا ہے لیکن مختلف انداز میں اللہ کریم نے یہ نسل انسانی چلانی ہوتی. کیسی ایک خواہش پیدا کر دیتا ہے اللہ کریم کہ بھئی اے نسل چلنی, بھاگ نہیں سکتا بندہ. فرماتے جو کوتا نظر ہو, جو کوتا نظر ہو چھوٹی نظر دا ہے. جو کوتا نظر ہے وہ سمجھتا ہے کہ کھانا صرف کھانے کے مخصوص سے ہی کھایا جاتا ہے, عبادت کے مخصوص سے نہیں. میں یہ کہتا ہوں یا اللہ صحت دے تاکہ تیری عبادت کر سکو, یا اللہ صحت دے جن بیٹھ کے کبھی نماز نہ پڑھنی پڑے, باقی اللہ دی مرضی. یا اللہ صحت دے کہ میں سجدہ کر سکا. صحت بھی مانگنی چاہیے, بڑی اچھی چیز ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا فراغت بہت اچھی چیز ہے, جس میں وہ فراغت جس میں آپ اللہ کی طرف رجوع کریں, ویلا نہیں. یہ دیکھیں نا فراغت ہے, آ کے بیٹھ کے سارے گلاں پتہ کر لیتی ہیں, کوئی نہ کوئی سمجھا دیا, کوئی نہ کوئی سمجھ لیا, بہترین وقت گزر جاتا ہے فراغت. وگرنہ گھر میں ہوں گے تو پھر گلاں پتہ گلاں کر لیں گے اور کچھ نہیں کر سکتے. جو کوتا نظر چھوٹی نظر کا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کھانا صرف کھانے کے مخصوص سے ہی کھایا جاتا ہے. ایسا چھوٹی نظر کا انسان گھاس کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا ہے, گھاس کی طرح اپنی جگہ جمع. اس کے نزدیک مقصود اور غیر مقصود میں کوئی امتیاز نہیں بیٹے, ہر چیز میں فائدہ ہوتا ہے. کھانے کا مقصد بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم صحت مند رہیں. ولی جستی کا حق کا حدیث پر عمل ہوگا کہ اپنے جسم کا حق ادا کرو. صرف یہ نہیں ہوتا, میں اکثر بیشتر کہتا ہوں کہ بھئی اچھی چیز کھانے کے بعد الحمدللہ. میں ایک مثال دیتا ہوں, میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ فرماتے اور دیسی گھیو دی روٹی کھانی جی نا, ٹھیک ہے نا, اسی انج کر رہے ہیں دیسی گھیو انج کر توڑ دیں, پھر انج کر سالن لانے ہیں, دیسی گھیو دے سالن لانے تے انج کر انہوں نے الٹی کر. ہوں دیسی گھیو تیرے ہاتھوں لگے, سکی روٹی دا ٹکڑا جڑا وہ لگے سالن نو, ہوں جو انج کر کے منہ چ پائے نا تو وہ دیسی گھیو دا مزہ تیری زبان تے آئے تو تینوں پتہ لگے الحمدللہ. کتنی اچھی بات کہ بھئی دیسی گھیو دا مزہ لینا نا تو وہ تو کھانا پیا, لیکن تینوں شکر کرنے واسطے انج کر کے لا کے نا الٹا کر کے سکی روٹی لا سالن دے نال, تو جو منہ چ پائیں گے نا تو وہ لگے گی دیسی گھیو والی زبان دے نال, تو وہ مزہ آئے گا یار الحمدللہ دیسی گھیو دی روٹی کھا رہے ہیں. ایک دفعہ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ چھوٹا بھائی گیا ہوا تھا, تو فرمانے کہ نبی کی سنت پوری کرنی ہے. جی صحیح, وہ اونٹنی والا جا رہا تھا, اسے بلایا, اونٹنی کا دودھ ہے, کہتے سرکار بھی اونٹنی کا دودھ پیا کرتے, تم بھی پیو. کتنی چھوٹی سی گل لگتی. حالانکہ اونٹ یا اونٹنی جا رہے ہو نا تو میں وہ قرآن کی آیت یاد کر لیتا ہوں, وہ انظر الی الابل کیف خلقت, کہ دیکھو ہم نے کیسا اونٹ کو بنایا. میں کہ میں قرآن تے عمل کر لانا, اس کو دیکھنے میں بھی قرآن سامنے آ جانا چاہیے. کہ میں نے آگے بتایا نا کہ اپنی اپنی نظر ہے نا, کوئی دیکھتا ہے کہ کپڑا ایندہ بنیا, کوئی کہتا ہے ایندہ بنیا ہے, کوئی کہتا ہے میں
انج دا دیکھنا کہ میرے ہر وقت قرآن سامنے رہے، حدیث سامنے رہے. جب ہم نے بچے کو پیار بھی کر رہا ہے تو یہی سمجھنا ہے نہیں یار یہ میرا بچہ ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ میں اس کی قدر کروں، اس لیے دیا ہے کہ میں اسے دین اسلام پر چلاؤں، اس لیے دیا ہے کہ اس کو سمجھا سکوں کہ بھئی تیرا اللہ وارث ہے بیٹے، گھبرانا نہیں ہے، کبھی کسی چیز کی طرف دوڑنا نہیں ہے، ہر چیز تیری طرف دوڑ کے آئے گی. ہم دوڑیں گے نا بیٹے تو چیز بھاگتی ہے، آپ دوڑنا بند کریں چیز آپ کی طرف آ جائے گی. کبھی کوئی انسان بھوکا نہیں سوتا، روٹی کھا کے سوتا ہے، روٹی کھا کے سوتا ہے، بھوکا نہیں سوتا. لیکن وہ منگتا بن کر کھا لے تو اور بات ہے، مانگے بغیر کھائے تو مزیدار ہے، اور کھلانے والا بن جائے تو گریٹ ہے. کیونکہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ رازق ہے، رزق دیتا ہے، اس لیے آپ نے رزق دینے والا بننا چاہیے. بندے کو کھلانے والا بننا چاہیے، اس لیے نہیں میں کھلا رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ رازق ہے، تو بھی رزق دینے والا بنا. وہ گلہ سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ کہ اللہ کی صفت سے متصف ہونا چاہیے کہ وہ رازق ہے، رزق دیتا ہے، تو بھی دوسروں کو رزق دے تاکہ اس کی صفت کے متصف ہوتا نظر آئے. کمال یہ ہوتا الحمدللہ. تو کہتے ہیں زمین کی گھاس کے پاؤں مٹی میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کو بلانا یا نہ بلانا یکساں ہے، وہ نکل نہیں سکتا، آواز نہیں دے سکتا. جیسے کوئی گناہوں میں پھنسا ہونا اور نکلن دا ارادہ کوئی نہ ہوئے، ان جتنی مرضی آواز دو کہتے ہیں میں اتنے ٹھیک ہاں. ان لوگوں کا اس کا حساب یہ ہوتا ہے، جیسے ایک مولانا روم رحمۃ اللہ نے ایک لکھا، کہتے وہ فقیر لوگ سن، وہ ایک جگہ سے بیٹھے سن، بڑی ٹھنڈی ہوا چلتی پئی سی، تو اب انہوں نے اٹھنا تھا. اٹھے تو ایک بندے نے جب ہوا خارج کی نا، اس کے ساتھ پہانا بھی نکلا ہے، اس کو پیٹ خراب ہوگا، پہانا بھی نکلا ہے. اب اسے معلوم ہو گیا کہ میرا پہانا نکلا ہے، کپڑے خراب ہو گئے. اب دوسروں نے اسے کہا آوے آگے چلیں، کہتے بڑی ٹھنڈی ہوا چلتی پئی ہے تو چلو میں آنا. اب مقصد ٹھنڈی ہوا نہیں سی، مقصد یہ تھی کہ اس کا بہانہ نکل گیا ہوا تھا. یہاں پر سمجھایا وہ پھنسا ہوا بندہ نا، وہ نکلے گا نہیں، کیونکہ وہ پھنسا ہوا ہے، جب تک اس کا ارادہ نہیں ہوگا نکل نہیں سکتا. اپنے پاؤں کو گرم رکھنا چاہیے اور دماغ کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے، پریشر نہیں لینا چاہیے. جب ہم پریشر لیتے ہیں تو پھر دماغ پینک اٹیک آنا شروع ہو جاتے ہیں. پینک اٹیک نہیں آنا چاہیے، دماغ ٹھنڈا، پاؤں گرم رکھو، یعنی کام کرتے رہیں لیکن دماغ ٹھنڈا رکھیں کہ یار جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، کچھ نہیں ہوتا. پریشر نہیں لینا. جب ہم کسی چیز کا پریشر لے لیں گے اس کا مطلب ہے بھی ایسی لے پریشر لین والے اچھے ہو گیا، ہمیں پریشر لے لینا. پریشر کیوں لینا ہے؟ پریشر لینا نہیں چاہیے، کسی چیز کو بودر ہی نہیں کرنا چاہیے. چھوٹی سی گل ہے، اور کوئی داسی یار چھاڑے پر آگے چلتے ہیں. یہ وقت جو گزر گیا نا، اس کا آلٹرنیٹ اب کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وقت کا آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. جیسے حضور نے شاید میں اگر ایک روزہ چھوٹ جائے ساری زندگی روزہ رکھتا رہے وہ روزہ نہیں ملے گا. ایک نماز چھوٹ گئی ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے وہ نماز نہیں ملنی، کیونکہ وہ وقت گزر گیا. وقت کو گزرنے نہ دیں، وقت کو گزاریں، مزہ لے کے گزاریں. تو اس لیے کہا جاتا ہے گھاس کے ہلنے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. کوئی ہلتی پئی ہے، وہ تو پھنسی ہوئی ہے، ہوا کے ہلنے سے گھاس ہل رہی ہے تو اسے گھاس کے ہلنے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. وہ کھڑی کھڑی سر ہلا رہی ہے، باد صبا کی دعوت پر اس کا سر لبیک کہتا ہے لیکن اس کا پاؤں نافرمانی کرتا، چلتا نہیں ہے. اس کو آفاق اور انفس کی سیر حاصل نہیں ہے. اب یہ دو چیزیں ہیں، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی اچھا، سیر انفسی اور سیر فاقی. اچھی اگلا ہوئی ایک کو دسیا تھی، سیر انفسی اور سیر فاقی. سیر فاقی سیر انفسی کا مطلب ہوتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. جیسے میں ابھی آپ لوگوں کے اندر چیز پیدا کر رہا تھا، تم لاوارث لوگ نہیں ہو، تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور تم خود سمجھو گے کہ تم مدل کی تجلی نہیں ہو، تم ہادی کی تجلی ہو. تمہاری وجہ سے لوگوں کو فائدے ہوں گے، اور تم ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر بنا کر پیش کرو گے. غصہ نہیں کرو گے، ہرس نہیں رکھو گے، طمع نہیں رکھو گے، لالچ نہیں رکھو گے، حسد کینہ بغض نہیں رکھو گے، کیونکہ تم نے آگے بڑھنا ہے. تم اللہ کے ولی ہو،
تم پیچھے جانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, تم آگے جانے کے لیے پیدا ہوئے. اس لحاظ سے تم نے آگے جانا. مجھے ایک عالم نے کسی جگہ پر نا پورا بیان ہی میرے پر کر دیا. میں نے سنا, باہر نکلا, کہتا برا تو نہیں بنایا. میں کہا نہیں, میں برا نہیں بنانے والے چوگا. اگر میں ٹھیک ہاں تو تو غلط کیتا ہے, اگر میں ٹھیک نہیں تو صحیح کیتا ہے. یہ کہڑی گل, دو رفی گل ہے. اگر میں ٹھیک ہوں تو تو غلط کیتا ہے, میں ٹائم پر بات کیتا ہی. اگر میں ٹھیک نہیں ہوں تو تم صحیح کیا ہے, غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ بس ٹھیک ہے, جاؤ. اب اس کو میرے اس انداز سے نا سمجھ آگے بندہ جو ہے نا مچور ہے, بیوقوف نہیں ہے. دھیان سے بات کرنی پڑتی ہے نا پھر. اچھا, سیر انفسی اپنے اندر کی تبدیلیاں روزانہ بنیاد پر روزانہ یہ لانی پڑتی. اپنے آپ کو ہجرت کرنا, اپنے اندر کے حالات کو بدلتے رہنا, بہتر کیسے بن سکتے ہیں, یہ ہوتا ہے سیر انفسی. اور جب بندہ کنٹرول کر لیتا ہے, جیسے کسی چیز کو چھوڑیں گے تو پھر کیا ہوگا, اس کا الٹ ملے گا. یہاں پر ہم کہتے ہیں بھائی لطیفہ قلب ہوتا ہے, یہاں پر آپ نے ذکر کرنا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خواہشات نفس جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی اور شریعت کی محبت آ جائے گی. ٹھیک ہے, اب آپ یہاں پر آگے بھائی, یہاں پر آپ نے ذکر کرنا. یہاں پر ہوتا ہے غصہ, لطیفہ روح. یہاں غصہ ٹیم ہو جائے گا, آپ پریشر نہیں لیں گے, غصہ نہیں کریں گے. پھر یہاں سے اوپر آ جائیں گے, ہاں بھائی یہاں پر لطیفہ سر ہے, پیسہ وہاں پر لگائیں گے جہاں پر مسلمان اور اسلام کو فائدہ ہوگا. یہاں سے اوپر آ جائیں گے, یہاں پر آ جائے گا حسد. تو پھر یہاں پر حسد جو ہوگا, مقابلہ رہا ہی نہیں کسی نہ, میری کسی جماعت نہ مقابلہ ہی نہیں, نہ میں کرنا چاہتا. یہاں پر ان دونوں پستانوں کے سینٹر میں آ جائیں گے, یہاں پر تکبر آ جائے گا کہ انا خیر منہ, میں بہتر ہے نا. تو بھاجی یہاں پر سارے بیٹھے ہیں نا, زمین پہ بیٹھے ہیں, کوئی کہندا بھی میں نے ادب لاؤ, میری کرسی لاؤ, نہیں, کیونکہ ان کے اندر کی چیزیں مری ہوئی ہیں. اگر میں وہ کرتا تو پھر یہ کرتے, جو میں مر گیا تو یہ بھی مر گئے. ان کے تکبر کو مارنے کے لیے مجھے مرنا پڑے گا. اگر میرے اندر وہ چیزیں ہوں گی تو پھر ان کے اندر بھی پیدا ہوں گی. جب میرے اندر نہیں ہیں تو پھر میں ان کے اندر بھی مار دوں گا. کیونکہ چلانے والا یہ جانتا ہے کہ میرے وجہ سے فرق پڑنا. باتیں سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اپنے اندر کو تبدیل کرنا. پھر یہاں پر آ جاتا ہے نفس, اور کہتے ہیں یہاں پر سر ہوتا ہے, یہاں پر دڑ ہوتا ہے. تو جب نفس آ جاتا ہے تو انانیت جب مغلوب ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں پھر بندہ بالکل سیٹ ہو جاتا ہے, پھر وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں سیر انفسی, اپنے اندر دی تبدیلی. اگر یہ تبدیلی نہ ہو تو بندے کو عالم ملکوت کی خبر ہونی شروع ہو جائے, فرشتیاں نہ بندہ گل کرتا پیا, عالم ارواح نہ گلاں کرتا پیا, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر وہاں نہیں جانا, کیونکہ اس سے تو تکبر میں آ جاتا. اور بہت سے بندے بھاجی میں سرکار دی زیارت ہوندی ہے, اور میرے نال انج ہوندا ہے, میرے نال انج ہوندا ہے, اکثر و بیشتر وہ اپنے مراقبے سناتے رہتے ہیں, اکثر و بیشتر اپنے خوابات ہی سناتے رہتے ہیں. حالانکہ مراقبے اور خواب کن کو سنا رہا ہے اور فائدہ کیا ہے اس کا؟ اگر آپ کسی کو سنائیں گے, فرض کرو میں کہوں جی ناصر کہندا جی مینوں سرکار دی زیارت ہوئی ہے, تہاڈا کی خیال ہوئے گا؟ تہاڈا کی خیال ہوئے گا؟ تسی کہو گے یار سانوں تے ہوئی نہیں. آپ رنج بھی محسوس کر سکتے ہیں, غم بھی محسوس کر سکتے ہیں, یہ ود گیا. اب اس کا بڑھنا اس ایک زیارت سے ہے نہیں, لیکن ہم نے یہ سوچ لیا نہیں یہ مجھ سے ہے. وہ چنگا پا پاویں گنہگار ہی ہیں تے سرکار دی زیارت ہو رہی ہو, یعنی ہم نے نماز کو چھوڑ دیا کہ او دے نال ہم نے یہ کہا گنہگار بھی بھاجی گالا بھی کڈدا پے تے پھر بھی زیارت ہوندی پئی ہے. ہم اتنا دور تک لے جائیں گے, حالانکہ ایک چھوٹی سی بات, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. میں نے آگے سمجھایا کہ ایک زیارت ایک نماز کے برابر نہیں ہے. یہ ثواب کہیں نہیں ملا کہ تمہیں زیارت ہوگی تو بھائی تم انج کر کے بن گئے, لیکن نماز کے بارے میں یہ حکم ضرور ہوگا کہ یہ جو نہیں پڑھتا وہ کافر ہے, مشرک ہے. اس کے بارے میں ہوگا, اس کے بارے میں نہیں ہوگا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کے نزدیک یہ زیادہ اہمیت نماز کی نہیں ہے. اپنے خواب کو اتنی بڑی جائیداد سمجھتے ہیں, میں نے خواب میں دیکھا, میں نے خواب میں دیکھا, پھر کیا ہوا دیکھا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 6 ارب انسان خواب ہی دیکھ رہے ہیں. حقیقت دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, خوابوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں خود بخود آ جائے, سرکار سامنے آ جائے, ویری گڈ, بہت اچھی بات, لیکن اس پر دوسروں کو بتانے سے اسے ذلیل کرنا مقصود نہ ہو. وہ نہ کہنا خیر منہ, میں ہوں تہاڈے نال ود ہاں, مینوں زیارت ہوئی. اس لیے اس عالم میں بھی چلے جائیں تو وہ سیر انفسی بھی ہو جائے گی اور سیر افاقی بھی ہو جائے گی کہ انسان دوسرے ملکوت میں بھی ہو کر آ جاتا ہے, عالم میں ہو کے آ جاتا ہے. لیکن
پھر بھی یہ کہے گا وہ کامل مکمل اکمل اسی وقت بنے گا جب مقام رضا پر کھڑا نظر آئے گا۔ یہ چیزیں ہماری مقصود ہی نہیں، خوابات مکشوفات یہ ہمارا مقصود ہی نہیں ہے، مقصود اللہ کی رضا ہے۔ وہ جب چاہے ایسے کر دے، جب چاہے نیچے کر کے کہ ہاں بھائی ان مزہ لیتا ہی، اللہ کسی نے غریب نہ کرے، امیری تو بات، کیونکہ جب ایسے جا کے نیچے آتا ہے نا وہ پھر سارے نے منہ دہاندے نہیں کہا کہنا میں کی دہاواں یار، ایسے ہی نا۔ ایک بندہ نوکری کر رہا ہے 1 لاکھ روپے کی، ہوں 50,000 تے آنا پوے تو پھر کہ گا یار کس طرح گزارا کرا۔ نیچے کو آنا مشکل ہے، اوپر کو جانا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ غریب ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے اوپر کدی تو چلے جاؤں گا، کدی تو جیک لگے گا، کدی تو جیک لگے گا نا، تو ساڈے تو جیک ویسے لگ گیا، بغیر نوکری تو لگ گیا الحمدللہ۔ یعنی اللہ نے اولاداں دتیاں نے کام کرنے واسطے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، اللہ نے سباب پیدا کیتے ہیں الحمدللہ۔ یہ کہڑی گل، کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے۔